محترم ناظرین السلام علیکم۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ ٹرین جیسے ہی اسٹیشن پر رکی سبھی کلی ٹرین کی جانب دوڑ پڑے۔ ان میں جمال بھی تھا۔ بیچارہ جمال صبح سے 2-4 روپے کمانے کی کوشش میں اسی طرح ہر ایک ٹرین کے رکنے پر اترنے والے مسافروں کی جانب دوڑ پڑتا تاکہ کوئی اسے اپنا بوجھا دے تو کچھ پیسے مل جائیں۔ اس سے اس کی اور اس کی بیٹی کی بھوک کچھ تو مٹ جائے گی، لیکن کوئی اسے اپنا سامان اٹھانے کے لیے دینے کو تیار ہی نہ ہوتا تھا۔ ہر بار اسے ناکامی اور مایوسی کا ہی سامنا کرنا پڑتا تھا۔ جمال بھی کبھی جمال خان کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وہ بھی کبھی اپنے وطن کی ایک سٹیل فیکٹری میں کام کیا کرتا تھا۔ اس کی بھی ایک عدد بیوی اور 2 بچے تھے۔ ایک خوشحال کھاتا پیتا گھرانہ تھا، مگر اچانک اس کے شہر میں زبردست سیلاب آیا جو اپنے ساتھ بہت کچھ بہا لے گیا، جس کے بہاؤ میں اس کی بیوی اور جوان بیٹا بھی بہہ گئے۔ جمال اور اس کی 14 سالہ بیٹی کسی طرح بچ نکلے۔ اپنے وطن اپنے شہر کو چھوڑ کر وہ مارے پھرتے رہے۔ اس طرح بہت دور نکل آئے۔ اس شہر کے بالکل آخری سرے پر پختہ سڑک کے کنارے ایک بہت ہی قدیم قبرستان کے ایک کونے میں جمال نے جگہ سے گھاس پھوس اور لکڑیاں اکٹھی کر کے ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنائی تھی۔ اب کچھ دنوں سے وہ اس جھونپڑی میں باپ بیٹی رہ رہے تھے، مگر سب سے بڑا سوال اب جمال کے آگے 2 وقت کی روٹی کا تھا۔ شہر گاؤں وقت سے پہلے وہ بہت بوڑھا اور کمزور دکھائی دینے لگا اور بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا۔ بھٹکتے ہوئے وقت کی گردش سے بیچارے جمال کی زندگی بدحال ہو گئی تھی۔ اسے اپنے سے زیادہ اپنی بیٹی کی فکر اندر سے کھائی جا رہی تھی۔ اس کے یہاں 3 دنوں سے فاقہ تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی بھوک برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ جب بھی کہ ٹرین سے مسافر اپنا سامان لیے اترتا، وہ دوڑتا ہوا اس کے قریب پہنچ جاتا اور ان مسافروں سے التجا کرتا کہ مجھے اپنا سامان دے دو، جتنی دور کہو اٹھا دوں گا، بدلے میں آپ جتنا آپ مناسب سمجھو مجھے دے دینا۔ مگر افسوس کہ ہر کوئی اسے یہ کہہ کر آگے بڑھ جاتا، بابا تم تو بہت بوڑھے اور کمزور ہو چلے ہو، یہ سامان تو بہت بھاری ہے، تم نہیں اٹھا پاؤ گے۔ اور وہ لوگ کسی جوان کلی کو آواز دیتے آگے بڑھ جاتے۔ غریب اور مجبور جمال منت سماجت ہی کرتا رہ جاتا۔ اس طرح کئی دنوں سے یہی سلسلہ چل رہا تھا۔ آج اس نے اپنی پیاری سی نازک بھوکی بیٹی کا خیال کرتے ہوئے یہ طے کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ آج خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ کسی بھی طرح 2-4 روپے کما کر اپنی بھوکی بچی کے لیے روٹی لے کر ہی جائے گا۔ جب ایک بھاری بھرکم آدمی ٹرین سے جیسے ہی اترا تو وہ دوڑتا ہوا جا کر اس کا بوجھا چھینے لگا۔ بابو جی یہ مجھے دے دو، میں اسے اٹھا دوں گا۔ 2-3 دنوں سے میرے گھر میں فاقہ ہے، میری بچی بھوکی ہے، آپ کو جو مناسب سمجھیں مجھے پیسے دے دینا۔ سامان کافی وزن دار ہونے کی وجہ سے مسافر جمال کو دیکھتے ہی کہنے لگا، ارے یہ تو بہت بھاری ہے، تم بہت کمزور ہو، تم یہ نہیں اٹھا پاؤ گے، چھوڑ دو اسے، میں کسی دوسرے کو بلا لوں گا۔ جمال کے تو آنسو نکل پڑے۔ ایسے نہ کہیے بابو جی، میری بچی بھوک سے مر جائے گی، میں اسے اٹھا سکتا ہوں، آپ کہیے تو صحیح اسے کہاں تک پہنچانا ہے۔ مگر اس آدمی نے جمال کی ایک نہ سنی۔ اپنا سامان دوسرے کے سپرد کر کے جمال کے ہاتھوں میں کچھ روپے رکھتے ہوئے یہ کہہ کر چلتا بنا کہ بابا تم میری بات مانو، یہ پیسے رکھ لو اور اس سے اپنی بچی کے لیے کچھ کھانا خرید کر لے جاؤ۔ جمال کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبائیں لگی اور اس کے ہاتھ بوجھا اٹھانے کے لیے پھیلے کے پھیلے رہ گئے، جس میں کچھ روپے رکھ دیے گئے اور وہ جاتے ہوئے اس آدمی کو دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ اس درمیان اسے اس بات کا بھی ہوش نہیں رہا کہ اسے لوگ بھکاری سمجھ کر اس کے پھیلے ہوئے ہاتھوں میں کچھ سکے ڈالے جا رہے ہیں۔ جب اسے اس بات کا احساس ہوا تو وہ چیخنے چلانے لگا کہ میں بھکاری نہیں ہوں، مجھے بھیک نہیں چاہیے، میں محنت مزدوری کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ مجھے موقع کیوں نہیں دیتے؟ وقت اور حالات، غریبی اور مفلسی نے مجھے اس طرح کمزور بنا دیا ہے، ورنہ میں بھی محنت مزدوری کر سکتا ہوں۔ جمال کو بھیک لیتے ہوئے بہت برا لگا تھا۔ اس نے چاہا یہ پیسے اسی وقت وہیں پر پھینک دے، مگر اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی معصوم بھوکی پیاسی بیٹی کا چہرہ گھومنے لگا۔ پھر اس نے دل مضبوط کر کے ان روپیوں سے روٹی وغیرہ خرید کر لے آیا
اور اپنی بیٹی کے سامنے رکھ کر کہنے لگا، بیٹی اسے کھا لو، 3 دنوں سے تم نے کچھ بھی نہیں کھایا پیا۔ وہ کہنے لگی، بابا میرے ساتھ آپ بھی تو بھوکے ہیں، مگر پہلے یہ بتائیں ان چیزوں کے لیے آپ کو پیسے کہاں سے ملے؟ کیا کوئی کام مل گیا؟ جمال اپنی بیٹی کے اس سوال پر چونک پڑا اور اس معصوم سے جھوٹ نہیں بول سکا۔ اس نے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ یہ سب سننے کے بعد وہ کہنے لگی، بابا آپ ہی تو ہمیں کہا کرتے تھے کہ بھیک لینا بری بات ہے، محنت مزدوری کر کے کھانا چاہیے، ورنہ فاقہ ہی اچھا۔ ہم یہ بھیک سے خریدی ہوئی روٹی نہیں کھائیں گے، بھلے ہی بھوک سے مر جائیں۔ اور پھر اس نے ایک ہی سانس میں لوٹا بھر پانی پی لیا اور اپنے بابا کو بھی پانی بھرا لوٹا پینے کے لیے تھما دیا تھا۔ جمال کو بھی بیٹی کی اس حرکت سے بہت شرمندگی محسوس ہوئی۔ وہ آنسوؤں کے گھونٹ پی کر رہ گیا تھا۔ آج کی رات بھی پیٹ کی آگ پانی ہی سے بجھائی گئی تھی۔ ساری رات آنکھوں میں کٹی۔ صبح سویرے جمال اٹھ کر قبرستان میں اس جھونپڑی کے باہر بیٹھا انہی سوچوں میں غرق تھا کہ آج کیا کرے، کس طرح 2-4 روپے کمائے۔ کوئی بھی تو کچھ کام دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ وہ یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ قبرستان میں کچھ لوگ آئے اور ایک قبر کے سامنے فاتحہ خوانے کے بعد بہت سارے پھول اس قبر پر ڈال کر چلے گئے تھے۔ یہ دیکھتے ہوئے جمال کے دماغ میں اچانک خیال آ گیا۔ اس نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا۔ جب اسے یہ پکا یقین ہو گیا کہ سبھی لوگ جا چکے ہیں، وہاں پر اس کے علاوہ اور کوئی بھی موجود نہیں ہے، تو وہ پھرتی کے ساتھ ان پھولوں سے مبلوس قبر کے پاس پہنچ گیا اور پل بھر میں سارے تازہ بکھرے ہوئے پھول چن لیے اور جلدی سے اپنے کاندھے پر پڑی بوسیدہ سی توال میں ڈال لینے کے بعد 2-4 گھروں میں جا کر انہیں بیچ دیے، جس سے چند روپے اسے مل گئے تھے۔ اور ان روپیوں سے کھانے کی کچھ چیزیں خرید کر وہ اپنی بیٹی کے پاس دوڑا چلا آیا، جو بھوک کی آگ کو صرف پانی سے ٹھنڈا کرتے ہوئے بھی ابھی تک نیند کی آغوش میں سوئی ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے بیٹی کو جگایا، اٹھ بیٹی، دیکھ میں تیرے لیے کھانے کو کیا لے کر آیا ہوں۔ وہ معصوم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ بھوک سے اس کا من کھانے کی چیزوں کو دیکھ کر للچا رہا تھا۔ پھر بھی اس نے اپنے بابا سے پوچھا کہ یہ سب کہاں سے آیا ہے، مگر جمال نے اسے جلدی سے یہ بتا کر ٹوک دیا، بیٹی یقین کر، یہ بھیک سے لائی ہوئی روٹی نہیں ہے، تیرے لیے بس اتنا جان لینا کافی ہے۔ چل شروع کر، اب ہم دونوں پیٹ بھر کر کھا لیتے ہیں، پھر نہ جانے کب ہمیں کھانا نصیب ہو۔ دونوں نے سیر ہو کر کھا لیا۔ بھوک انسان کو کس قدر مجبور اور بے بس بنا دیتی ہے۔ بھوک کے آگے انسان کا بس نہیں چلتا۔ جب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا تو پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ کوئی بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے تو کوئی چوری کرنے پر اتر آتا ہے۔ جمال کی سمجھ میں جب کچھ نہیں آیا تو اس نے بھیک مانگنے کی بجائے چوری کرنے کو ترجیح دی، چاہے وہ قبروں پر بکھرے ہوئے پھولوں کی چوری ہی کیوں نہ ہو، مگر پھول بھی تو جمال کو روزانہ نہیں مل سکتے تھے۔ کبھی کبھار ہی جب قبروں پر پھول ڈالے جاتے تو وہ انہیں حاصل کر پاتا۔ چنانچہ ایک اور کام کو اس نے اپنا لیا۔ جب کوئی اپنے رشتہ دار کی قبر پر زیارت وغیرہ کے لیے چلا جاتا تو وہ اس کی اجازت سے وہ بوسیدہ قبروں کو اپنے ہاتھوں سے مرمت کر دیتا تھا اور اس کے بدلے میں اہل قبور خوش ہو کر کچھ روپے دے جاتے تھے۔ مگر ظاہر سی بات ہے یہ سب کام تو روزانہ کے نہیں تھے۔ موت حیات تو سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ جب 2-4 دن یا کچھ دن کوئی قبرستان کی طرف نہیں آتا تو جمال اور اس کی بیٹی کو فاقے ہی کرنے پڑتے تھے۔ ایک دن جمال کی بیٹی بخار سے تپ رہی تھی۔ 2 دنوں سے گھروں میں فاقہ تھا۔ اس معصوم کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں تھا اور اوپر سے بخار نے آ گھیرا تھا۔ جمال پریشان ادھر سے ادھر بے چینی سے پھرتا رہا۔ پھر وہ اپنی بیٹی کو سرکاری دواخانے لے گیا، جہاں پر ڈاکٹر نے معائنے کے بعد مفت میں دوائی تو دے دی، مگر جمال کو سختی سے تاکید کی کہ دوائی خالی پیٹ ہرگز مت دینا، اپنی بچی کو بریڈ روٹی وغیرہ کھلانے کے بعد ہی دوائی دینا۔ وہ دواخانے سے دوائی لے کر اپنی بیٹی کو لے آیا اور صبح سے رات تک مارا پھرتا رہا، مگر چند روپیوں کا بندوبست نہیں کر پایا۔ جب اپنی بچی کو بخار میں تپتے ہوئے دیکھا تو اس سے رہا نہیں گیا۔ کھلانے کے لیے اس کے پاس بھی کچھ بھی موجود نہ تھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ وہ معصوم بخار سے تڑپ رہی تھی۔ جب
بیٹی کی یہ تڑپ باپ کو دیکھی نہیں گئی تو اس نے یہ سوچ کر دوائی بچی کو کھلا دی کہ کس طرح اس دوائی کے کھانے سے تھوڑی بہت بخار اتر جائے گا، پھر صبح ہوتے ہی وہ کسی طرح کچھ نہ کچھ بندوبست کر کے کچھ نہ کچھ اس کو کھلا لازمی دے گا۔ دوائی دینے کے بعد وہ معصوم پہلے سے ہی نڈھال تھی، کچھ دیر میں سو گئی۔ جمال کو کچھ تسلی ہوئی کہ وہ آرام کر رہی ہے، دوائی کے اثر سے صبح بخار بھی اتر جائے گا۔ جب صبح ہوئی تو قبرستان میں کچھ لوگ اپنے رشتہ دار کی قبروں کے پاس آئے جو بہت بوسیدہ ہو چلی تھیں۔ ان لوگوں کو دیکھتے ہی جمال دوڑتا ہوا ان کے قریب پہنچ گیا اور ان سے کہہ کر اس قبر کو جلتی جلدی اپنے ہاتھوں سے مٹی کے ذریعے ٹھیک کرنے لگا اور اچھی خاصی مرمت کر دی۔ وہ لوگ بہت خوش ہو گئے اور جمال کے ہاتھوں میں کچھ روپیے رکھ دیے۔ ان روپیوں کو لیتے ہی وہ جلدی سے جا کر بریڈ لے آیا۔ آتے ہی اپنی سوئی ہوئی بیٹی کو آواز دے کر جگانے لگا، بیٹی دیکھ میں تیرے لیے روٹی لایا ہوں، اٹھ جا اسے کھا لے۔ مگر اس معصوم کو جگانے کی جمال کی ہر کوشش ناکام اور بے سود رہی۔ وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو چکی تھی، اب وہ کہاں سے جاگ پاتی۔ اسے اس بے درد دنیا سے، بھوک پیاس سے، ہر طرح سے نجات جو مل گئی تھی۔ جمال چیختا رہا، چلاتا رہا، آنسو بہاتا رہا، مگر اس معصوم کی سانسوں کی دوڑ اسی وقت ٹوٹ چکی تھی جب اس نے رات میں خالی پیٹ دوائی لے لی تھی۔ اب جمال بالکل تنہا اپنی بچی کی قبر کے پاس ہر وقت بیٹھا خالی خالی نگاہوں سے قبر کو تکتا رہتا تھا۔ اسے نہ کھانے کا ہوش تھا نہ پانی کا، اسی طرح گھنٹوں بیٹھا آنسو بہاتا رہتا۔ معمول کے مطابق اپنوں کی قبروں کا حال دیکھنے اور ان کی مرمت کروانے کے لیے کچھ لوگ قبرستان آئے۔ جب انہوں نے چاروں طرف دیکھا کہ ہمیشہ ان کے آتے ہی دوڑا چلا آنے والا جمال آج کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا، جب ان کی نگاہیں جمال کو تلاشنے لگی تو انہیں ایک قبر کے پہلو میں کوئی بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔ قریب جا کر دیکھنے پر انہیں معلوم ہوا کہ جمال ہی بیٹھا آنسو بہا رہا تھا۔ انہوں نے جمال کو آواز دی، بابا آپ یہاں بیٹھے آنسو بہا رہے ہیں؟ ویسے جب کبھی ہم یہاں آتے تو آپ ہمارے پیچھے دوڑے چلے آتے تھے قبروں کی مرمت کرنے کے لیے، آج یہاں کیوں بیٹھے آنسو بہا رہے ہیں؟ یہ کس کی قبر ہے؟ کیا آپ کا کوئی رشتہ دار مر چکا ہے؟ جمال زارو قطار روتے ہوئے کہنے لگا، نہ بھیا، یہ میرے رشتہ دار تھوڑی ہے، یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ مجھ سے جدا ہو گیا ہے، یہ میری معصوم بچی ہے جو مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے، یہی تو میرے جینے کا واحد مقصد تھی، میری غریبی نے اسے مار دیا ہے۔ بخار سے تپ رہی تھی، ڈاکٹر نے ہدایت کی تھی کہ اسے کچھ کھلانے کے بعد اسے دوائی دینا، مگر میں نکارا ایک بریڈ کا انتظام نہ کر سکا، بخار اتر جائے یہی سوچ کر میں نے اسے رات میں دوائی کھلا دی کہ صبح ہوتے ہی میں روٹی کا انتظام کر کے اسے کھلا پلا دوں گا، مگر دوائی لینے کے بعد وہ جیسی سوئی ویسی ہی سوتی رہ گئی، پھر وہ نہیں جاگ پائی۔ غریبی اور مفلسی نے اسے مار دیا بھیا، اسے مار دیا، بھوک کے زہر نے اس کی جان لے لی، صرف وقت پر ایک روٹی کے نہ ملنے سے اس کی جان چلی گئی تھی۔ میں اب کس کے لیے جیوں، کس کے لیے کچھ کروں؟ اب میرے جینے کا کوئی مقصد ہی نہیں رہا۔ میں چاہتا ہوں اسی طرح ہر پل یہاں بیٹھا رہوں اور بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو کر ایک دن مر جاؤں گا، جس طرح میری بچی نے دم توڑ دیا تھا، میں بھی اس کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ وہ زارو قطار روئے جا رہا تھا اور سہمے جا رہا تھا۔ جمال کی باتیں سن کر وہ سبھی چپ چاپ غریب اور مفلسی کی اس جیتی جاگتی مجبور اور بے بس تصویر کو دیکھتے ہوئے سر جھکائے واپس چلے گئے تھے۔ بعض دفعہ بندہ پچھتاووں میں سے بہت دور نکل جاتا ہے، جب تک عقل آتی ہے بہت ساری غلطیاں ہو چکی ہوتی ہیں، بعض دفعہ اتنی غلطیاں ہو چکی ہوتی ہیں کہ ان کا مداوع ممکن نہیں رہتا۔ یہ دنیا ذمہ داری کی جگہ ہے، یہاں ذمہ داریاں پورا کرنا ایک امتحان ہے، انہی ذمہ داریوں پر جزا و سزا ہے۔ بعض دفعہ لگتا ہے دنیا اور آخرت کو علیحدہ علیحدہ سمجھا کر بہت غلطی کی ہے، کسی نے زندگی دنیا کی ہی ہے جسے آخرت کو سامنے رکھ کر گزارنا تھا لیکن نہیں گزارا۔ میں ساری زندگی آخرت کی فکر میں رہا، دین کا علم پڑھنے میں ہی زندگی کا بیشتر حصہ گزر گیا، کچھ علم کا تو فائدہ ہوا لیکن باقی پتہ نہیں کیوں پڑھتا رہا۔ آج میں سوچتا ہوں کہ کچھ چھوڑنا ہو تو کیا چھوڑوں اور کچھ رکھنا ہو تو کیا رکھوں۔
میرا دل کرتا ہے کہ قرآن پاک حفظ ہو، عربی سیکھی ہو اور احادیث کا ایک چھوٹا سا مجموعہ ہو۔ مجھے لگتا ہے یہ کافی ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ میں بار بار ایک چیز سوچتا ہوں، نماز سیکھ لی تھی تو اصل کام اسے ادا کرنا تھا، اسے ادا کر کے اللہ تعالیٰ کی بندگی محسوس کرنا تھا۔ باقی اتنی باریکیوں میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب، علم اور معلومات سے زیادہ توجہ اور خلوص میں محسوس ہوا۔ مجھے لگتا ہے یہی نماز جو بچپن میں سیکھی تھی اسے ہی توجہ اور خلوص سے ادا کر لوں تو بہت ہے۔ ہزاروں تشریحیں پڑھ کر بھی ضرورت توجہ کی ہی رہی ہے۔ تشریحیں پڑھنے سے نماز بہتر نہیں ہوئی کبھی۔ میں سوچتا ہوں میں ٹیچر تھا، انگریزی کا ٹیچر تھا، مجھے اپنے سبجیکٹ کو امپروو کرنا چاہیے تھا، مجھے بہتر سے بہتر ٹیچنگ سکلز سیکھنے چاہیے تھے، مجھے اپنے اسٹوڈنٹس کو زیادہ سے زیادہ انگریزی سکھانی چاہیے تھی۔ میرا اصل کام تو انگریزی سکھانا تھا۔ انگریزی سکھانے کا مطلب انہیں پڑھائی میں لائق فائق کرنا تھا۔ میں کن چکروں میں پھنسا رہا؟ میں نے اپنے آپ کو امپروو کیوں نہ کیا؟ میں نے ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ انگریزی کیوں نہ بولی؟ انہیں بولنا آ جاتا، لکھنا آ جاتا، وہ لائق ہو جاتے۔ ہو سکتا ہے کچھ بچے انگریزی نہ آنے کی وجہ سے پڑھنا ہی چھوڑ چکے ہوں۔ اگر میں نے انہیں انگریزی سکھائی ہوتی تو ہو سکتا ہے وہ پڑھتے رہتے، ہو سکتا ہے وہ پڑھ لکھ کر اپنے ماں باپ کا سہارا بنتے، اپنے بال بچوں کے لیے بہتر رزق کما رہے ہوتے۔ میرے پچھتاوے مجھے بہت دور لے جاتے ہیں۔ میں نے پڑھانے کے بہتر سے بہتر طریقے کیوں نہ سیکھے؟ بہت سے بچے مجھ سے کچھ سیکھ ہی نہیں سکے ہوں گے، وہ جیسے آئے بیچارے ویسے کے ویسے ہی چلے گئے ہوں گے۔ میں اپنے ٹیچنگ سکلز امپروو کرتا تو زیادہ سے زیادہ بچے مجھ سے فائدہ اٹھا سکتے۔ مجھے بہتر سے بہتر ٹیچر بننا تھا، میں نے اس پر توجہ کیوں نہ دی؟ میں پچھلے کتنے ہی سالوں سے یوٹیوب پر علماء کرام کو سن رہا ہوں۔ میں نے شاید کوئی عالم ہو جسے سبسکرائب نہ کیا ہو، سنا نہ ہو، شاید ہی کوئی شو ہو جس پر میں نے 2 سے 4 زیادہ علماء کی کمپلین نہ سنی ہوں، شاید ہی کوئی اختلاف یا تنازع ہو جو میری سماج سے اوجھل رہ گیا ہو، لیکن آخر میں کچھ بھی نہیں۔ اتنا کچھ پڑھنے سننے کا کوئی فائدہ محسوس نہیں ہوتا، کردار کا ستیہ ناش ہو چکا محسوس ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے اتنا کچھ پڑھنے اور سننے کے بعد میری نماز بھی بہتر نہیں ہوئی، شاید پہلے سے بھی کم درجے کی ہو گئی ہے۔ بہرحال دل کرتا ہے زندگی واپس ہو جائے اور میں اپنے پروفیشنل سکلز امپروو کر سکوں۔ مجھے اپنے پروفیشن میں ترقی کرنی چاہیے تھی۔ یہ مجھ سے پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کا بھی حق بنتا تھا اور میرے بیوی بچوں کا بھی۔ مجھے لگتا ہے میں ان سب کا مجرم ہوں۔ میں نے مذہب کے ان ایشوز کو جاننے کھنگالنے میں زندگی گزار دی جن سے میرا کوئی تعلق بھی نہیں تھا۔ مجھے نماز میں محبت کرنی چاہیے تھی تو وہ توجہ سے آنی تھی، علم سے نہیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت چاہیے تھی تو وہ لوگوں کی خدمت سے ملنی تھی، کتابیں پڑھ کر نہیں۔ بندہ عربی سیکھے، قرآن پاک حفظ کرے، احادیث مبارکہ کا ایک مختصر سا مجموعہ لے لے اور باقی کسی مسئلے کسی تنازع میں کوئی دلچسپی نہ لے، نماز میں توجہ دے اور لوگوں سے بلا امتیاز محبت کرے۔ اس کے بعد ہر قسم کے وسائل اور صلاحیتیں اپنے پروفیشنل سکلز بہتر بنانے میں لگائے۔ کوئی سیلز مین ہو، شاپ کیپر ہو، انٹرپرینر ہو، کوئی بھی پروفیشن یا جاب سے تعلق رکھتا ہو، اسے اپنے سکلز بہتر بنانے کی اشد ضرورت ہے۔ اسے اپنے پروفیشن میں ترقی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اس کے ملک و قوم کی طرف سے اس پر ایک فرض ہے۔ اس کے بال بچوں کا بھی حق ہے۔ ان تمام لوگوں کا حق ہے جو نوکری یا کاروبار یا کام کی وجہ سے اس سے وابستہ ہیں۔ یہ وہ مہم سا نقشہ ہے جو مجھے سمجھ آ رہا ہے۔ اس عمر میں اللہ تعالی ہمیں اپنی پروفیشنل ذمہ داریاں سمجھنے اور ادا کرنے کی خوش قسمتی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ ہماری نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اور مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔
اللہ حافظ.